راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا، جہاں راحت یہ دل پائے. Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le calife. Nous allons vous présenter aujourd'hui une rencontre virtuelle qui s'est tenue samedi dernier entre le bureau central de la communauté Ahmadiyya de la Gambie et sa sainteté le 5e calife. Nous allons cependant débuter avec une classe avec la Jamia. Sa sainteté le calife a tenu une classe de plus d'une heure avec la Jamia Ahmadiyya du Bangladesh samedi dernier. Après la récitation du Saint-Coran et des courtes présentations, il y a eu une session de questions et de réponses. अक्सर का सवाल ये है कि जब आप मुख्तलिफ मुल्क के वज़ीर आज़म से मिलते हैं या पार्लियामेंट से खिताब करते हैं तो कौन सी दुआएं करते हैं? दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला इनके, एक तो ये कि किसी से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, हम अहमदी हैं और हमें पता है कि एक अहमदी मुसलमान जो है उसको किसी के रोब में आने की ज़रूरत नहीं है. और अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी फरमाया था कि नुसरत बिर रोब, कि तुझे मदद दी गई है रोब के साथ. इसलिए हमारा रोब दोनों दुनिया पे कायम है, हमें किसी के रोब में आने की ज़रूरत नहीं है. बाकी अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला मदद करे, सीना खोले हैं, और बाकी आम दुआएं अल्लाह का साथ पढ़ के और अल्लाह का नाम ले के खिताब कर लेते हैं. बस कोई खौफज़दा होने की ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ से. हमारे तो जो मुबल्लिगीन हैं, अच्छे मुबल्लिगीन तजर्बाकार, वो भी बड़े बड़े लोगों से मिल लेते हैं और बग़ैर डरे मिलते हैं. उनको पता है कि हमने दुनिया को गाइड करना है. ये ज़हन में रखो कि हमने दुनिया की रहनुमाई करनी है, हमने दुनिया को गाइड करना है. जब ये पता हो कि हमने दुनिया की रहनुमाई करनी है, हमने दुनिया के गाइड करना है, तो फिर किसी किस्म का खौफ की ज़रूरत नहीं. और ये भी पता हो कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है. ये भी पता हो कि अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह से वादा किया कि तुम्हारी नुसरत मदद ताईद और मैं फरमाऊँगा. तो बस फिर ये सारा कुछ पता हो तो दुआ करो और अल्लाह ताला का नाम लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो हैं, और ये भी दुआ पढ़ा करो कि रब्बे हबली हुक्मन वलिकनी वसालिहीन वजाली लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन. ये दुआ भी पढ़ा करो, रब्बी शरह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, ये भी पढ़ा करो हैं. तो ये सारी दुआएं भी पढ़ते रहा करो और समझो कि तुमने दुनिया को लीड करना है, दुनिया रहनुमाई करनी है. तो ये चीज़ें तो जहन में होंगी तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी. ठीक है. तो मुझे तो अल्लाह के फज़ल से कभी कोई परेशानी नहीं हुई, चाहे बड़े से बड़ा लीडर हो. अमेरिका में जब मैं गया हूँ कैपिटल हिल में ख़िताब से एक दिन पहले, वहाँ के टॉप के 3 पादरी जो उनके आर्मी में भी और सर्विसेज में भी ख़िताब करते हैं और बड़े मजे हुए लोग थे, वो आए, मेरे से मुलाकात थी एक दिन पहले. तो मुझे कहने लगे कि कल तुम्हारा ख़िताब है पार्लियामेंट कैपिटल हिल में, तो तुम्हें कोई खौफ पैदा हो रहा होगा या कोई तैयारी कर रहे होगे, पता नहीं क्या. तो मैंने उससे कहा मुझे कोई खौफ नहीं, मैंने तो बात करनी है कुरान करीम की तालीम की रोशनी में, अल्लाह रसूल के हुक्मों की रोशनी में. और वो मुझे पता है कि वो बात ऐसी है उसका मुकाबला तुम लोग नहीं कर सकते. कहता है अच्छा, हम तो जब हालांकि बड़े मज़े हुए हैं और साल से सर्विसेज में भी काम करते हैं और बड़े बड़े पार्लियामेंट में जाके वहाँ कैपिटल में भी बाज़ दफ़ा हमें बोलना पड़ता है, लेकिन हर दफ़ा जब हम जाते हैं हमारे अंदर डर होता है कि पता नहीं हम किस तरह बोलेंगे. लेकिन तुम तो कहते हैं मुझे डर ही कोई नहीं. मैं कहा मुझे डरने की ज़रूरत कोई नहीं, अल्लाह हमारे साथ है. ठीक, इसलिए कोई परवाह की ज़रूरत नहीं और अल्लाह फिर साथ देता है. ठीक ठीक है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. प्यारे हुजूर, खाकसर मोहम्मद जहांगीर आलम दर्जा सालसा का तालिब इल्म हूँ. खाकसर का सवाल है कि हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर इल्हाम हुआ कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे. इस बारे में प्यारे हुजूर के मुबारक ज़बान से कुछ सुनना चाहते हैं. हाँ, क्या सुना सकते हैं. उसका इल्हाम हुआ कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे, तो इसका मतलब है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के हर काम में, हर बात में और कपड़ों में और हर चीज़ में बरकत है. इसलिए जो बड़े बड़े बादशाह हैं
وہ بھی اس بات کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے اور ایک قابل قدر چیز سمجھیں گے کہ ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کے کپڑوں کا کوئی تحفہ ملے اور برکت ملے۔ اب آج کل وہ برکت تو مل نہیں سکتی۔ اگر ہم نے برکت ڈھونڈنی ہے صحیح دنیا میں، ہر احمدی کو تو برکت نہیں پہنچ سکتی، اور نہ ہر بادشاہ تک وہ برکت پہنچ سکتی ہے کپڑوں کی صورت میں، عملی صورت میں۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اس کو ہم اپنے اوپر پہلے لاگو کریں، جو آپ نے بتایا ہمیں، آپ کا جو مشن ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں، اور یہی جو برکت ہے مسیح موعود علیہ السلام کے آمد کی برکت، اور آپ کے ذریعے سے احیائے نو کی برکت، آپ کے ذریعے سے اسلام کی نشت ثانیہ کی برکت، آپ کے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا دنیا میں لہرانے کی برکت، آپ کے ذریعے سے خدائے واحد کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنے کی برکت، آپ کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے دنیا کو لانے کی برکت، یہ چیزیں برکات تو آپ ہمیں دے گئے، ان کو اب ہم نے حاصل کر کے ان سے فائدہ اٹھا کے دنیا میں پھیلانا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کپڑوں کی برکت ہے وہ اپنی جگہ ہے عملی طور پہ، اور چیزوں کی برکت ہے۔ اب یہ میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے علیہ السلام کی، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، وہی پہلے والی انگوٹھی جس پہ الہام ہوا تھا اور آپ نے بنوائی تھی اور آپ نے پہنی، یہ میں نے برکت کی خاطر پہنی ہوئی ہے۔ تو جس کو تو برکت عملی شکل میں کپڑوں سے یا کسی چیز سے ملتی ہے اس کو حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جس طرح کہ میں نے بتایا ان برکات کو پھیلانا، آپ کی تعلیم کو پھیلانا اور آپ کے مقصد کو پورا کرنا، آپ کے مشن کو پورا کرنا، یہ بھی برکات ہیں۔ ان کو جامعہ کے ہر اسٹوڈنٹ کا کام ہے کہ وہ پھیلائے، ٹھیک ہے، خود حاصل کرے اور آگے پھیلائے۔ حضور کیا یہ کینیڈا کے وزیر اعظم پر چسپا ہو سکتا ہے؟ وہاں اس پہ کس طرح چسپاں کرنا ہے؟ کیا دل میں کوئی بات ہے بتاؤ نا ذرا کھل کے۔ میں نے سنا کہ وہ ہمارے تقریر میں آتے ہیں اور آپ کے ساتھ ملاقات بھی کرتے تھے۔ ہماری تقریر میں آتے ہیں، ان بڑے آتے ہیں، بعض اور وزیر اعظم بھی آتے ہیں۔ ہماری تقریر میں کینیڈا کا جو اس سے پہلے وزیر اعظم تھا وہ بھی میرے کیلگری مسجد کا میں نے افتتاح کیا، تو وہاں 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا بائی ایئر سفر کر کے کہیں جاپان میں G7 کی کانفرنس میں جانا تھا، تو پہلے رکا، مجھے ملا، تقریب میں شامل ہوا، پھر آگے گیا۔ وہ پریزیڈنٹ دوسری پارٹی کا تھا، وہ بھی ملا مجھے اور تقریب میں آیا، بڑی عزت کرتے تھے، یہ بھی کرتے ہیں۔ یہاں کا بھی UK کا ڈپٹی پرائم منسٹر جو تھا وہ بھی مجھے ملا، اب جو پرائم منسٹر ہے یہ بھی پہلے مل چکا ہے۔ تو لوگ تو بڑے بڑے ہیں، ملتے ہیں، تقریب میں آتے ہیں، اور ملکوں کے بعضوں کے پرائم منسٹر اور صدر ملتے ہیں تو بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو ہر ایک پہ چسپاں اس وقت ہو جب وہ احمدی ہو جائیں، ٹھیک ہے، باقی یوں ہی تو نہیں، ملنے سے تو چسپاں نہیں ہو جاتی ہر بات۔ ہاں یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ ملتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جماعت کی کاموں کو سراہتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں۔ کچھ ان کے پولیٹیکل وہ ہوتے ہیں انٹرسٹ، کچھ وہ دلی جذبہ اور جوش بھی ہوتا ہے، دوستی کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اور دنیا کے ملک بھی تو ہیں، افریقہ کے بہت سارے ملکوں کے صدران ہیں، بہت اخلاص سے ملتے ہیں تو بلکہ بعض وہ فون پہ بات بھی کر لیتے ہیں میرے سے، تو وہ ان کو کیوں نہ برکت ہوئی جو صرف کینیڈا پہ لاگو کر رہے ہو، ٹھیک ہے، چلو بیٹھو، صرف بڑے آدمیوں سے مروب نہ ہویا کرو، چھوٹے آدمیوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ جزاکم اللہ حضور، ٹھیک، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیارے آقا، خاکسار کا نام محمد احسان آصف، میں درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں عموماً 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اول جن کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں، دوم جن کو دلچسپی تو ہے لیکن وہ مذہبی شدت پسند ہے۔ حضور ہم ان لوگوں کو کیسے تبلیغ کر سکتے ہیں؟ مذہب سے جن کو دلچسپی نہیں وہ مادیت پرست ہو چکے۔ آج کل دنیا میں بڑی تعداد جو ہے اس کو مذہب سے دلچسپی نہیں رہی، اور اس میں سے بھی ایک دنیا کے جو یورپین ممالک ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، مسلمانوں میں اظہار کم ہے لیکن عملاً ان کا بھی یہی حال ہے، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ وہ اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس لیے دہریت زیادہ پھیل رہی ہے۔
دہریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے دنیا میں. دوسرے رہ گئے مسلمان وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی کہلاتے ہیں، یا عیسائی وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی کہلاتے ہیں لیکن مذہب سے دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ مذہبی تعلیم سے دلچسپی نہیں ہے. وہ اور مادیت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دنیا داری ان پر غالب آ گئی ہے. اور یہی آخری زمانے کی حالات کا نقشہ کھینچا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی آخری زمانے کی حالات کو نقشہ جب کھینچا تھا تو اس میں اس وقت مسیح موعود نے آنا تھا. اور انہی لوگوں کے لیے سورہ جمعہ میں آیات نازل ہوئی تھیں، اور یہودیوں کی مثال دے کے کہا گیا تھا کہ وہ دیکھو تم لوگ ویسے نہ ہو جانا. اور آخری جو 3 آیات ہیں سورہ جمعہ کی آخری رکوع کی جو 3 آیات ہیں اس میں یہی بنایا ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں، دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں اور نمازیں اور عبادتیں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر یہ تو پہلی قسم کے لوگوں کی 2 قسمیں ہو گئیں، اور تیسری قسم یہ ہے جو شدت پسند ہو گئے. اب شدت پسندی بھی جو تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے پہلے تو مسلمان اسلام کو بھول چکے تھے. اسی لیے عیسائیوں نے یہاں آ کے پاکستان کی جو سب کانٹیننٹ ہے، بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان، اس میں تبلیغ کی اور 30 لاکھ مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا. بڑے بڑے پادری مسلمان مولوی جو تھے وہ عیسائی ہو گئے کیونکہ اسلامی تعلیم نہیں تھی. حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کے ان کو تھوڑا سا ابھارا. اب حضرت مسیح موعود کی مخالفت میں جب یہ اٹھے تو پھر انہوں نے ایک لہر اسلام کے حق میں تو پیدا کر لی اپنے اندر ایک طبقے میں، لیکن ساتھ ہی شدت پسندی بھی پیدا کر لی. حضرت مسیح علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو مولوی جو مخالفین ہیں ان میں بھی اسلام میری مخالفت کی وجہ سے آیا ہے، ان میں پہلے کوئی نہیں تھا، اسلام بھول چکے تھے یہ. اب ان شدت پسندوں کو ہمیں بتانا ہے کہ اسلام کی اصل خوبصورت تعلیم کیا ہے. اور یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی چیزیں ہمیں ساروں کو بتانی چاہیے کہ، اور یہی مقصد 2 ہیں میری آمد اور بعثت کے مقصد، کہ ایک یہ ہے کہ بندے کو خدا کے قریب لانا، اس کو عبادت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے والا بنانا. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دہریت کی طرف مائل ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے دنیا پرستی کی طرف چلے گئے لیکن اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں. اور تیسرے بندے کو بندے کے حقوق ادا کرنے والا بنانا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے. یہ تینوں کیٹیگریز کے لیے ہے. دہریت والوں کو بھی بتانا کہ خدا تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں. جو مذہب کو ماننے والے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ان کو بھی بتانا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرا فرض ایک دوسرے کے حق ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. قرآن کریم اس سے بھرا پڑا ہے اس تعلیم سے. تیسرے وہ لوگ جو شدت پسند ہیں ان کو بتانا کہ شدت پسندی اسلام کی تعلیم نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو لوگوں پہ احسان کرتے ہوئے گزر گئی ساری. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے رحمۃ للعالمین فرمایا. جب رحمۃ للعالمین ہے تو تم لوگ تو لوگوں کے لیے زحمت بن رہے ہو. کوئی ایک واقعہ بیان کر دو جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انیشیٹو لے کے لوگوں پہ کوئی جنگیں ٹھوسی ہوں، کہیں بھی نہیں آیا. قرآن کریم میں جہاں جنگ کا حکم آیا پہلی دفعہ جنگ کرنے کا سورۃ الحج میں، وہاں 40ویں 41ویں آیت ہے، وہاں یہی حکم آیا کہ دیکھو تمہیں اس لیے اذن دیا جاتا ہے، تمہیں اس لیے اجازت دی جاتی ہے کہ یہ لوگ اب حد سے بڑھ گئے ہیں، اور اگر یہ لوگ اور ان کے ہاتھوں کو روکنا ضروری ہے، بعضوں کو بعض کے ذریعے سے ہم روکتے ہیں. اگر ان کو اسی طرح جاری رہے یہ تو پھر نہ کوئی چرچ باقی رہے گا، نہ کوئی یہودیوں کا سیناگوگ باقی رہے گا، نہ کوئی ٹیمپل باقی رہے گا، نہ کوئی مسجد باقی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں یہ حکم جب جنگ کا دیا تو مذہب کی حفاظت کے لیے دیا. شدت پسندوں کو کہ تم نے کہاں سے یہ تعلیم لے لی؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مذہب کی حفاظت کرو، دوسرے مذہبوں کی بھی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا کہ پھر تو جو مذہب کے مخالف قوم لوگ جو ہیں اور مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور تم پہ حملہ کرتے ہیں تب ان سے جنگ کرو. یہ نہیں ہے کہ تم اپنے انٹرسٹ کے لیے یہودیوں پہ حملہ کر دو یا عیسائیوں پہ حملہ کر دو
یا بدھسٹ پہ حملہ کر دو یا ہندوؤں پہ حملہ کر دو اور ان کو مارنا شروع کر دو بلا وجہ. یہ شدت پسندی جو ہے اسلام اس کے مخالفت کرتا ہے اور اس کی تعلیم نہیں دیتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زندگی اس پر گواہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور ہمیشہ لوگوں کو معاف فرمایا. اور آپ کی معافی کا ہی ہم نظارہ دیکھتے ہیں فتح مکہ کے بعد بھی. لا تثریب علیکم اليوم کہا ان لوگوں کو کہا جنہوں نے بے شمار ظلم کیے تھے. تو ہمیں اس چیز کو لوگوں کو بتانا ہوگا ان شدت پسندوں کو کہ تم لوگ کس غلط کام میں پڑ گئے ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیم نہیں تھی. بعض شدت پسند نہیں سننا چاہتے لیکن اس کے لیے ایک لمبا وقفہ چاہیے, تعلقات چاہیے, اپنے ذاتی تعلقات ان سے بنائیں, ان کے پاس بیٹھیں, ان کو قائل کریں, پھر یہ سنیں گے. تو قرآن کریم سارا اس بارے میں بڑا پڑا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کا اسوہ, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپ نے پیار, امن, محبت اور شانتی کی تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے, یہ باتیں بتانی ہوں گی. ٹھیک. Le lendemain s'est tenue une rencontre virtuelle avec le bureau central de la communauté de la Gambie. C'était la première fois que les responsables du pays avaient une réunion officielle avec le calife. Les représentants de la communauté se trouvaient à la mosquée Beit Salam, tandis que sa sainteté le calife se trouvait dans son bureau à Islamabad au Royaume-Uni. La réunion a commencé par une prière silencieuse. Ensuite, les responsables ont pu se présenter et ont demandé conseil au calife sur leurs départements respectifs. Sa sainteté le calife était très intéressé par le fait que certaines écoles les plus performantes de la Gambie étaient celles de la communauté musulmane Ahmadiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمۃ اللہ. I'm Mamadi Sise, principal Nusrat Senior Secondary School, Bundung, the Gambia. اچھا, how many students do you have? Currently, we have 2,503 students, yes. اچھا, ماشاء اللہ, 2500. We are very precise in giving the number, huh? ماشاء اللہ. اچھا, so what is your result? Do you get promising result? The results this year was very good. We sent 632 candidates. All of them passed very well. اچھا, And then with A grades? Yes, according to our, we have some got A's, and then out of the Gambia, 305 candidates got 9 credits, and 132 came from Nusrat Senior Secondary School only. اچھا, ماشاء اللہ. So now next. Please be seated. You can be seated. Assalamu alaikum Wa alaikum salam. Yes, I am Mr. Ibrahim Abayo, the principal, Masroor Senior Secondary School. اچھا, ماشاء اللہ. And what is your strength, student strength? Alhamdulillah, we are 1,367 students. اچھا, ماشاء اللہ. And what about your result? Yes, I think, Is it good like Nusrat School? yeah, very well, Huzur. As he has mentioned, currently we are, I think, second best school in the Gambia after Nusrat. اچھا, And we have registered 347 students, and all of them have passed, and total number of 9 credits are more than 40. So lots of them have got entrance to the university direct. Alhamdulillah. اچھا, ماشاء اللہ. Okay, now next. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahib. وعلیکم السلام. I am Alhaji Ba, Secretary Talim. ماشاء اللہ, Secretary Talim. What program do you have for the students for this year? Yes, we have a series of programs for them. One is counseling. We're trying to counsel them, those in grade 12, grade 11, to advise them to do, particularly in science and mathematics, because we need more students in that area. And also ask your students to go to public service. Yes, that is part of our program. Yes, we are encouraging them to go to public service, to be in the mainstream government offices. Yeah. So in each and every office,
from the local district level to the foreign office and president's office, everywhere you should have your own Ahmadis. So in each and every ministry there should be quite a good number of Ahmadi. Inshallah, that's our target. Okay, next. Sa Sainteté le Calife a également demandé des statistiques sur certains des services médicaux que la communauté Ahmadiyya fournit au pays. Assalamu alaikum, pyare Huzur. Mera naam Dr. Naveed Ahmed. I'm serving as a doctor in charge Ahmadiyya Muslim Hospital, Banjul. Banjul? Acha, mashallah. How many patients do you see every day? Almost 100, 110 per day average. Acha, mashallah. Outpatient? Yes, yes. Acha. Or, Ji. okay, next. Jazakallah. Assalam. السلام علیکم پیارے حضور میں ڈاکٹر نصیر احمد خان ڈینٹسٹ احمدیہ مسلم ڈینٹل سرجری بانجول گیمبیا. Acha, how many extractions do you do every day? حضور ایوری ڈے از آلموسٹ 300 to 400 sections a day. Acha, mashallah. Yes. Okay, next. Plusieurs missionnaires se trouvaient parmi les responsables présents lors de la rencontre. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، کاکا سر کا نام ڈیمبابا ہیں اور مربی سلسلہ جامعہ گانا سے. جامعہ گانا سے پاس کیا ہے مربی سلسلہ 2018 میں. جی 2018 میں. اچھا ماشاءاللہ. تو اب آج کل کہاں مشنری لگایا ہوا؟ حضور MTA گمبیا میں خدمت کر رہا ہوں پروگرامنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. ماشاءاللہ کمال کر دیا ہے. اچھا اور آگے دے دو پھر. دعا کریں. اللہ فضل کرے. جزاکم اللہ. السلام علیکم. Vers la fin de la rencontre, l'Amir Saheb a fait une visite guidée virtuelle de certains bâtiments de la communauté. This is the Ahmadiyya Muslim Centenary Printing Press, started in 1991. So this is the machine. This is the 5-colored machine. Azur, we are requesting your prayers so that we can be able to serve Gambian people, because this press is not only printing Jamaat's literature, books, but also for government and different institutions of the Jamaat. Is serving across the country. So with Azur's indiscernible prayers and your guidance, I think we will further and further so that we can continue to serve humanity. Acha, mashallah. Now what next? Azur, this is Baitul Salam Mosque premises. Here we have the mosque, we have the press, we have the guest house, we have our missionaries also. This mosque was built in 1990. So, alhamdulillah, Azur, we need more prayers so that this mosque will be full of worshippers, righteous and God-fearing worshippers. Ahmadiyya Hospital Complex, Mission House, Doctor's Residence, MTA Gambia Studio, Amir Sahib's office. Azur, this is MTA the Gambia studio. We have the studio there, we have the Light FM radio. Alhamdulillah, currently, so the MTA is serving more than 60% of the population, because in Greater Banjul area, we have about 65% of the Gambian population living. The Light FM radio also is a very popular radio station. So alhamdulillah, is serving the public. Our medical and dental also, alhamdulillah, in this premises and vision. This is your big complex, the hospital, mission house, MTA studio, and everything is there at one place, huh? Quite a big complex. Yes, Acha, mashallah. Now time is over. You have already taken more than 1 hour. So with this, we shall end. And Allah Hafiz Nasir. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'était là quelques extraits de la réunion avec le bureau central de la communauté Ahmadiyya le week-end dernier. Nous terminons par un extrait du sermon du vendredi. Sa sainteté le calife a évoqué le Musleh Maud lors de son sermon du vendredi. Cette semaine, les musulmans ahmadis du monde entier sont en train de commémorer la journée du Musleh Maud. Et sa sainteté le calife a évoqué certains traits du Musleh Maud prouvant l'accomplissement de cette prophétie du Messie promis alayhi salam. 16-17 साल की उम्र का नौजवान जिसकी दुनियावी तालीम या दीनी तालीम भी बाकायदा कोई नहीं थी, वो ऐसे ऐसे निकात बयान करता है कि हैरत होती है। तौहीद के मौजू पर 17 साल की उम्र में आपने जैसे ने एक ऐसी तकरीर की जिसकी खलीफत मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी तारीफ़ फरमाई और फरमाया कि बिल्कुल नए निकात निकालें। मार्च 1907 में जबकि आपकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, तो उस मुस्लिम मौद ने एक अजीम शान मज़मून बउनवान मोहब्बत इलाही तारीफ़ फरमाया, जो बाद में किताबी शक्ल में शाया भी हुआ। इस मज़मून से ही ज़ाहिर हो जाता है कि किस तरह अल्लाह ताला ने इब्तिदा में ही छोटी उम्र में ही उलूम ज़ाहिरी व बातिनी से आपको पुर करना शुरू किया। आपने फरमाया खुदा ताला ने आदमी को पैदा ही मोहब्बत के लिए किया है और उसके पैदा करने का मकसद और गरज़ ही यही है कि खुदा ताला की मोहब्बत में सरशार हो और उस दायमी ज़िंदगी बख्शने वाले समुंदर में हमेशा गौताज़न रहे। दायमी ज़िंदगी कौन सी है? अगले जहान की। मोहब्बत ही के नतीजे में इंसान गुनाहों से बचता है और दर्जात में तरक्की करता है और मोहब्बत ही खुदा शनासी का मूजब बनती है। बदूं मोहब्बत इंसान को खुदा ताला की हकीकत और मार्फत नसीब हो ही नहीं सकती। जवानी की उम्र की बातें हैं उस शख्स की जिसकी, जैसा कि मैंने कहा, कोई दुनियावी तालीम नहीं थी लेकिन अलूम ज़ाहिरी व बातिनी से पुर किया गया था। ये हज़रत मसीह अलैहि सलाम की सदाकत और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की सदाकत का भी एक निशान है। खुतबात और तफसीरें हज़रत मुस्लिम मौद की इसके अलावा हैं जिनमें इल्म व मार्फत के निकात हैं, उलूम व मार्फत की नहरें बह रही हैं उनमें। फिर मुख्तलिफ मजालस में दुनिया की रहनुमाई आपने की है। बस इस खुदाने को भी जो काफ़ी हद तक छप चुका है जमात के अफराद को पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु अन्हु के दर्जात बुलंद फरमाता रहे।